صاحب ہارون رشید صاحب، کیا یہ زاہد حامد صاحب کے استعفے کی جو پیشکش ہے یہ نون لیگ کو میاں نواز شریف کو قبول کرنی چاہیے؟ یہ تو ان کی مرضی ہے، قبول کریں نہ کریں، مگر وہ جو سوال بنیادی ہے وہ تو یہی ہے کہ موقع پرستوں کو جب آپ مناسب دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں تباہی آتی ہے۔ اور یہ کوئی انہیں چھپوئی بات تو نہیں تھی، انہیں پتہ تھا کہ نہ صرف وہ ان کے ساتھ تھے بلکہ ڈیڈیکیٹڈلی ان کے ساتھ تھے۔ یہی امیر مقام کا جیسے آپ نے حوالہ دیا معاملہ ہے، باقی بھی مناسب کون سے کوئی ڈھنگ کے لوگوں کو دیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ ایک چودھری غفور صاحب ہوتے تھے جو فلموں میں ایک ایکسٹرا ناکام اداکار تھے، وہ میاں محمد شریف مرحوم فوت ہو گئے تو ان کی قبر پہ چھڑکاؤ کیا کرتے تھے، وہاں قوالی وغیرہ کا بھی سنوں کو بندوبست کیا کرتے تھے۔ انہیں ایم پی اے بنا دیا، نہ صرف انہیں وزیر بھی بنا دیا تھا، وہ عجیب عجیب حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے جب اقتدار ہی مقصد ہو؟ اور میاں برادران خود کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جنرل محمد جعلق اور جنرل جیلانی کی گود میں کیا پروان نہیں چڑھے؟ اور آپ دیکھیں باقی وفاقی وزارتوں کا جائزہ لیں تو آپ پر عجیب عجیب انکشافات ہوں گے، اخبار نویس اس پہ کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ اور جو ابھی دیے ہیں ٹکٹ دیے ہیں تو 66 ارکان اسمبلی خواتین کو، تو 33 کا تعلق لاہور سے ہے اور زیادہ تر ڈیفینس اور گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن سے ہے۔ آسودہ حال طبقے برس خاتون دیکھا آپ نے کیا کیا پچھلے دنوں؟ اب کیا تماشا رچا رکھا ہے، وہ جو ایک بیچاری لڑکی کو مارا بس میں، تو اب کیا تماشا رچا رکھا ہے کہ اس کی بنیادی رکنیت مسلم لیگ کی رکنیت کے لیے انہیں نوٹس دے دیا۔ اس میں نوٹس کی کیا بات ہے؟ اور اتنے بہت سارے پولیس افسروں کا تبادلہ کر دیا۔ بھئی پولیس سفارش پہ بھرتی ہوتی ہے، ڈرتی ہے، میں نے ایم پی اے کے کہنے پہ آپ لوگوں کو رکھتے ہیں، تو اس میں پولیس افسروں کا کس لیے تبادلہ کیا؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ اس نے پریشرائز کیا اور وہ لے گئی اس کو، پولیس نے تو کچھ نہیں کیا۔ اور وہ بجائے اس کے کہ اس کی رکنیت ختم کریں تو ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج آئے کہ منمانی نہیں کر سکتے۔ مگر خوش آمدیوں کی ضرورت ہے، صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، سبھی پارٹیوں میں کم و بیش کہیں کچھ کم کہیں کچھ زیادہ خوش آمدیوں ہی کی ضرورت ہے۔ اور حکمرانی کی مجبوری کیا ہے ہی نہیں، یہ ہمارا سیاسی نظام، سیاسی کلچر اس طرح کا ہے ہارون رشید صاحب کہ ہر پارٹی کی مجبوری ہوتی ہے، یہ لوگ جیت تو جاتے ہیں۔ دیکھیے میں کوئی مجبوری لاحق نہیں ہے۔ دیکھیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ہمارے دانشور بھی غور نہیں فرماتے اس پہ بدقسمتی سے، جمہوریت کا بنیادی ادارہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، منتخب جمہوری عہدیدار ہوں جس کے۔ امریکہ میں کس نے یہ کلچر پیدا کیا؟ برطانیہ میں کس نے یہ کلچر پیدا کیا؟ ابراہم لنکن کو پارٹی لے کے آئی تھی جس نے اس سیاسی اخلاقیات کو مستحکم کیا، پھر اس کے بعد مڈل کلاس کے لوگ آئے تھے۔ کیوں نہیں نون لیگ والے لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں تبدیلی اور انقلاب اور زمین اٹھا کے آسمان پہ لے جائیں گے اور آسمان کو زمین پہ لے آئیں گے؟ اور بھائی پارٹی میں الیکشن کراؤ، ڈھنگ کے لوگوں کو آگے لاؤ، 5 برس آپ کو ملے۔ لیکن جن پارٹیوں نے الیکشنز کروائے ان میں بھی اس طرح کے لوگ جیت کر آئے ہیں۔ ہارون رشید صاحب، چاہے تحریک انصاف ہو، دیگر جماعتیں ہوں، یہ لوگ اپنی سیٹیں جیتے ہیں، عوام ان کو ووٹ نہیں دیتے کیا؟ نہیں، عوام تو کیا کریں، عوام کے پاس آپشن کتنے ہیں؟ عوامی بیداری کی سطح کیا؟ سیاسی جماعتیں ہی لوگوں کو بیدار کرتی ہیں، اور میڈیا کا جو حال ہے وہ آپ سے چھپا ہوا ہے۔ میڈیا کیا اصل ایشوز پہ بات کرتا ہے؟ سیاسی جماعتوں میں جو بنیادی خرابیاں ہیں میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے کہ ابھی اس وقت پی آئی اے پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میڈیا نے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس میں انگوٹھوں کے نشان کے لیے کوئی کمپین چلائی ہے کوئی؟ یعنی یہ جب تک لوگ باشعور نہیں ہوں گے، اب ہو رہے ہیں باشعور، یہ چلے گا نہیں، یہ بڑے مغالطے میں اس لیے کر لیں گے۔ دیکھیے ابھی کوشش ہو رہی ہے پی آئی اے ایک صاحب کو سونپ دی جائے جنہیں ایک بینک دیا گیا تھا پچھلی دفعہ۔ ابھی یہ تجویز انہی صاحب کی تجویز ہے کہ شریف خاندان کے ایک صاحبزادے کے ساتھ ملا کے سمارٹ میٹرز کا وہ جو منصوبہ ہے اگر وہ ہو جائے، اگر وہ شامل ہو جائیں تو وہ کوئی $2 بلین کا ہے، وہ کیا جائے۔ کچھ لوگ تجویز کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ یہ ہوگا نہیں، یہ چلے گا نہیں، یہ بڑا مغالطہ ہے۔ نہ پرویز رشید صاحب کامیاب ہوں گے بطور وزیر اطلاعات کے، مگر کون بدلے گا اس کو؟ کون بدلے گا؟ شامدی ہوں، ذاتی وفادار ہوں، جی کون بدلے گا اس کلچر کو؟ کس نے بدلنا ہے؟ تحریک انصاف نے بڑے دعوے کیے تھے لیکن آپ خود جانتے ہیں، آپ نے بھی اس پر لکھا رائے عامہ بدلے گی۔ یہ ہمیشہ گریجول ہوتا ہے، ہر جینون تبدیلی جو ہے وہ گریجول ہوتی ہے، بائی پروسیس ہوتی ہے، بتدریج ہوتی ہے، فہم اور شعور کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابھی تک یہ ہے کہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، تبدیلی، انقلاب اور زمین و آسمان برابر کرنے کے نعرے لگائے جائیں،
مگر کوئی چیز آپ مجھے بتائیے ایسی اب تک نظر آئی ہے؟ یہ جو بجٹ ہے اس میں کہیں یہ احساس نظر آیا ہے؟ کتنی خوش ہے اس پہ آئی ایم ایف جس کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم مذاکرات نہیں کیا کرتے، صرف شرائط بتایا کرتے ہیں اپنی. کتنے وہ لوگ خوش ہیں. اور مطلب عام آدمی پہ کیا بیت رہی ہے، اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں بالکل وہی پرانا گیت گا رہے ہیں کہ عام آدمی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا بھائی؟ عام آدمی پہ تو اثر ہوگا. ہارون رشید صاحب، اگر اسی طرح کے لوگوں کو، پرانے لوگوں کو اگر کوئی پارٹی شامل کرتی ہے، جی اگر کوئی پارٹی اس طرح کے لوگوں کو شامل کرتی ہے، وہ ہرڈل بنتے ہیں ان کے جو منشور ہو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں مشکلات آتی ہیں میرٹ پر، یا اگر کوئی اچھا حکمران آ گیا ہے تو ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ اب وہ سیدھے ہو جائیں، درست راستے پر آئیں؟ ارے بھائی، صرف میڈیا کر سکتا ہے اگر وہ اپنا رول ایمانداری سے پلے کرے، اور عدالتیں کچھ کر سکتی ہیں ایک حد تک. ابھی تو سبھی لوگ ان کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، اور دینا بھی چاہیے ٹائم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. منتخب ہو کے آئے ہیں، لیکن سمت کوئی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے، جو آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ ڈھنگ کے آدمی منتخب کرتا ہے. 16 دن کا سفر طے کر کے، 16 دن کا. جلال الدین اکبر کیوں نہیں پہنچا تھا آگرہ سے ٹوڈرمل کو لے جانے کے لیے؟ انہوں نے کہاں کوئی ڈھنگ کا آدمی تلاش کیا ہے کبھی. بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، سینئر ویس اور صحافی ہمارے ساتھ تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ تقریباً کم و بیش ہر پارٹی میں ہیں، اور یہ کلچر کی تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے اپنے حلقوں سے ان کو ووٹ ملتے ہیں اور یہ دوبارہ آ جاتے ہیں. شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تب تک یہی چہرے جو ہیں سامنے بار بار آتے رہیں گے.